السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سال بھی مکمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب نیا سال شروع ہی ہونے والا ہے۔ نیا اسلامی سال کس کو کہتے ہیں؟ آج کے اس مجلس میں ہم صرف دو باتیں آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے کہ نیا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، نیا اسلامی سال کس کو کہتے ہیں، اور یہ سال ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ اسلامی نیا سال اس دن کو کہتے ہیں جس دن ہجری تقویم کے حساب سے نیا سال شروع ہو۔ ہجری تقویم کے اعتبار سے ایک محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا دن کہلاتا ہے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال ماہ جنوری عیسوی تاریخ سے نہیں بلکہ ماہ محرم الحرام ہجری تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ مسلمانوں کا نیا سال ماہ جنوری سے نہیں بلکہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جب پچھلا سال گزر گیا تو گویا کہ ہر انسان کی عمر کا اور زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا اور نیا سال شروع ہو گیا۔ یہ دن اور رات، ماہ اور سال اتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہی شخص عقل مند اور ہوشیار ہے جو اس سے درس عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی حکم الہی میں گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ نیا سال ایک مسلمان کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، یا یہ دو پیغام ہمیں دیتا ہے۔ پہلا پیغام ماضی کا احتساب۔ ماضی کے احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ یہ نیا سال ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے دینی اور دنیاوی دونوں میدان میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ حلال و حرام کا ہم نے خیال رکھا ہے یا نہیں؟ عبادت میں ہم سے کہیں کمی تو نہیں رہ گئی؟ معاملات میں ہم کہاں تک پورے اترے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو سال گزر رہا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ کے آگے حساب کا ایک دن ہے جہاں پر ہم کسی بھی چیز کو چھپا نہیں پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو مہلت عطا کی ہے، یہ ہم نیا سال جو پا رہے ہیں، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سال موقع دیا، ہم نے گزارا، اور نیا سال پھر آنے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نظام کو تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کی اللہ کے علم میں ایک میعاد متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آ جاتا ہے
موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے. جب موت کا وقت آ گیا تو وہیں پر معاملہ خلاص. یعنی موت کا وقت فکس ہے، اس میں آگے پیچھے ہونے کا کوئی چانس نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال یہ اور جو نصیب فرما رہا ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ چاہیے. یہ ایک پیغام ہمیں یہ دیتا ہے یہ نیا سال، کہ ہم جو ماضی میں ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا حساب و کتاب کر لیں، اس کا اپنا محاسبہ کر لیں. اور دوسری چیز جس کی طرف یہ نیا سال ہمیں متوجہ کرتا ہے، یا دوسرا پیغام جو نئے سال کا ہے، آگے کا لاہ عمل. اپنا آپ نے محاسبہ کر لیا، اپنے پچھلے سال کا جائزہ لے لیا. اب یہ سال جو آپ کو ملا ہے اس کو بہترین سے بہترین بنانے میں لگ جائیں اور دیکھیں پچھلے سال میں کیا کمزوریاں رہی ہیں، کیا کمیاں ہوئی ہیں، کیا کوتاہیاں رہی ہیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. اور اگر مکمل طور پر دور نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سال گزشتہ میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر دور کر لے جاتے ہیں تو الحمدللہ. آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیوں کا ہونا یہ بہت برا ہے، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ اس سے سبق نہ حاصل کیا جائے بلکہ انسان اسی غلطی پر چلتا رہے. یعنی غلطی سے سبق نہ حاصل کرنا یہ بہت زیادہ برا ہے. اس کا خیال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدان میں رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا جو کی ہے، ایک نیا سال جو آ رہا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں ہماری دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے. یعنی یہ کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک مومن کو بے چین کر دیتا ہے، چونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری عمر 1 سال اور کم ہو گئی اور برف کی طرح یہ پگھلتی جا رہی ہے، پھر وہ کس بات پر خوشی منائے گا؟ لہٰذا ہمارے لیے یہ نیا سال خوشی کا وقت نہیں بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والی گھڑیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صحیح استعمال کرنے کے عزم اور ارادے کا موقع ہے، تاکہ ان اوقات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. لہٰذا محترم حضرات و خواتین، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام، یہ نیا سال ہمیں اس پر آگاہ کرتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا محاسبہ کر لیں اور آگے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم اس پر ہم غور و فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.